السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین، آج 7 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 19 اپریل 2021 عیسوی رمضانی نصیحتوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ہم اس کلپ میں توبہ کی شرطیں کیا ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ توبہ یعنی معافی مانگنا۔ ظاہر بات ہے انسان گناہوں سے معافی مانگتا ہے، غلطیوں سے توبہ کرتا ہے، اور گناہ اور غلطیاں 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو اللہ کے حق میں کوئی کمی ہوئی ہے، یا تو بندوں کے حقوق میں، حقوق العباد میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ اگر گناہ کا تعلق یا غلطی کا تعلق انسان کے اور اللہ کے درمیان ہے، مطلب انسان نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، کسی حرام چیز کا ارتکاب کیا، کوئی گناہ کر ڈالا، تو ایسی صورت میں 3 شرطیں توبہ کی اس کے لیے ہوں گی۔ نمبر 1، الندم علی ما فات، کہ جتنی مرتبہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جتنی مرتبہ اس نے گناہ کیا ہے، جتنے بار اس نے گناہ کیا ہے، اس پر وہ شرمندہ ہو، شرمندگی، افسوس ہو کہ میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، یہ غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں پاسٹ میں، اور اللہ کو میں نے ناراض کیا، تو شرمندہ ہو۔ سمجھ رہے نا آپ؟ شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ نمبر 2، دوسری شرط الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے وہ معافی مانگ رہا ہے اس گناہ کو اپنے سے دور کر دے، چھوڑ دے، ختم کر دے اس کو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان شرک سے معافی مانگ رہا ہے تو شرک چھوڑ دے، شرک نہ کرے۔ یہ نہیں کہ کرتا جا رہا ہے اور معافی مانگتا جا رہا ہے، نہیں، اقلاع یعنی اس سے بالکل بری ہو جائے، دور ہو جائے، پرے ہو جائے۔ مثال کے طور پر سگریٹ پینے سے، جو کہ گناہ ہے، کوئی معافی مانگ رہا ہے تو سگریٹ چھوڑ دے۔ کوئی فلموں سے، گانوں سے معافی مانگ رہا ہے اللہ سے تو وہ فلم دیکھنا چھوڑ دے، شرمندگی ہو اور چھوڑ دے، دوسری شرط چھوڑ دے اس کو۔ گانوں سے کوئی معافی مانگ رہا ہے تو گانے سننا، گانے دیکھنا وہ چھوڑ دے، تو اقلاع عن الذنب اس کو کہتے ہیں، دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط ہم نے بیان کی کہ اس کو شرمندگی ہو کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ نمبر 2، اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر دے۔ نمبر 3، العزم علی اللہ یعود، یہ اپنے آپ سے عزم کرے کہ دوبارہ ان گناہوں کے قریب نہیں جانا ہے، جن گناہوں سے معافی مانگی جا رہی ہے، استغفار کیا جا رہا ہے، ان سے پھر رابطہ اس کا نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، شرمندگی، گناہوں سے دور، اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، اور تیسرا یہ کہ عزم کرے کہ دوبارہ کبھی زندگی میں وہ گناہ نہ کرے۔ تو یہ 3 شرطیں آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ جب ہم معافی مانگیں گناہ سے یا گناہوں سے توبہ کریں تو یہ 3 شرطیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اگر گناہ کا تعلق یا غلطی کا تعلق حقوق العباد سے ہے، مطلب ہم نے کسی کو برا بھلا کہا، یا کسی کی زمین چھین لی، کسی کو ذلیل کیا، کسی کے حق کو ہم نے ختم کر لیا، کھا گئے، تو اب جو ہے 3 شرطیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کی، ان 3 شرطوں کے ساتھ ایک 4تھی شرط یہ ہے کہ رد المظالم یا رد الحقوق، جو آپ نے حق لیا ہے کسی کا، مثال تو زمین لے لی آپ نے کسی کی، ہڑپ کر لی زمین ظلم کرتے ہوئے، تو وہ اس کو واپس کر دیں۔ آپ نے کسی کو برا بھلا کہا تو جا کر اس سے معافی مانگ لیں۔ اور آپ نے اگر کسی مجلس میں کسی کی غیبت کی ہے تو 3 شرطوں کے علاوہ 4تھی شرط یہ ہوگی کہ اسی مجلس میں آپ ان کی تعریف کیجئے جن کو آپ نے برا بھلا کہا تھا۔ تو یہ حقوق العباد کا معاملہ ہو تو 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ 4 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، شرمندگی ہو کہ میں نے ان کی زمین لی، ان کا پیسہ لیا، یا ان کو برا بھلا کہا، یا ان کو بے عزت کیا وغیرہ۔
اور اس سے دور ہو جائے، یعنی اس کام سے، اس برائی سے، اور آئندہ کبھی یہ کام نہ کرنے کا عزم کر لے، اور ان کا حق واپس کر دے۔ اگر واپس کرنے والا حق ہے، جیسے پیسے لیے ہیں، زمین لی ہے، جائیداد لی ہے، حق تلفی ہوئی ہے، تو وہ واپس کر دے، اور اگر گالی دی ہے تو ان سے جا کر معافی مانگ لے، اور اگر برا بھلا کہا ہے کسی مجلس میں ان کو، تو اسی مجلس میں ان کی تعریف کر دے۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی۔ مظلوم کے گناہوں کو ہمارے سر پر ڈال دیا جائے گا، ہماری نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان شرطوں کو یاد رکھتے ہوئے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔